السلام علیکم ناظرین، سن ٹیلی ویژن نیوز پارا میں ہمارے میزبان فیاض نائچ. ناظرین، امریکہ کے شہر شکاگو کے سبرب میں آیوں نیپرویل نالے ہن جا ایریا کے اندر جو ساتھ موجود ہیں پاکستان کے جہلم شہر سے تعلق رکھندڑ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب. طاہر روہیل صاحب جو ہے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر بائی پروفیشن ساگے وقت ایکٹیو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ان سے گفتگو کناسوں تو ان جا خیال جو سیاست کے حوالے سے معاشرے کے حوالے سے کہڑا اور چھو تو ان گفتگو کے اگتے ودائیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، وہاں سے یہاں آنے کا خیال آپ کو کیسے آیا؟ جی، یہ تو بہت سارے ڈاکٹروں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امریکہ آئیں. یہاں پہ جو میڈیسن ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے. تو اس لحاظ سے میڈیکل کالج میں ہی یہاں کے ڈاکٹر جب پاکستان جاتے تھے تو وہ جب اپنے پیپرز وغیرہ پریزنٹ کرتے تھے، اپنا سائنٹیفک کام دکھاتے تھے، تو ہمیں بھی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہم بھی وہ کام سیکھیں اور وہ اس طرح سے میڈیسن سیکھیں اور سرجری سیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو ایک یہ خواہش تھی. دوسری میری بہن تھی یہاں، تو پھر میرے ابو بھی یہاں آ گئے، تو ان کے بعد پھر میں بھی آ گیا. اچھا، وہاں پہ تو یہ جو ہوتا ہے کہ ایک اپنا کمبائن فیملی کا ایک سسٹم ہے، یہاں بھی وہی ہے؟ جی، یہاں بھی کافی حد تک ہے، کمبائن فیملی ہے آج کل. جوائنٹ فیملی جس کو ہم کہتے ہیں. جی، جوائنٹ فیملی. ویسے جغرافیائی صورت کی وجہ سے شہر بڑے ہیں، لوگوں کے کام ڈفرینٹ جگہوں پہ ہوتے ہیں، اور جہاں آپ کو کام ملتا ہے وہیں آپ رہ جاتے ہیں. اور امریکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ ایک بر اعظم ہے، ایک ملک تو نہیں ہے، یہ 50 ملکوں کا ایک ملک ہے کم از کم. تو اس میں جہاں اپرچونٹی ہے، جہاں آپ کو کام ملے گا وہاں آپ چلے جائیں گے تو آپ کے بھائی بہن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے ماں باپ وہ ہو سکتا ہے ان سے آپ دور ہوں، لیکن آج کل کمیونیکیشن بہت اچھی ہے. اچھا، وہاں پہ سے آئے تو میڈیسن اور میڈیکل اپنا اس کے لیے تھے، یہ سیاست کا کس طرح لگ گیا؟ یہ سیاست کا جراثیم ہمیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے ہی لگا تھا. اچھا. تو یہ وہ زمانہ تھا، میں نے 77 میں کنگ ایڈورڈ جوائن کیا. تو اس وقت تو بہت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ان کو شہید کیا گیا. تو اس وقت کے جو ہمارے جو لوگ تھے، ہم اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے جمہوریت کو پاکستان میں جو آج آپ جمہوریت دیکھتے ہیں، اس وقت اس میں بہت اپنا ٹائم دیا، وقت دیا، خون دیا، مصیبتیں اٹھائیں. تو ہم نے وہاں ایک پارٹی بنائی تھی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پہلے کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی. تو جب ہم لوگ گئے تو ہم نے پائنیئرز کے نام سے ایک پارٹی بنائی تھی. تو اس پارٹی نے پھر الیکشن جیتا، اور جو لیفٹ آف دا سینٹر کے جو لوگ تھے، ترقی پسند جو لوگ تھے، ان ساروں کو اکٹھا کیا، اور پھر ہم نے اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس وغیرہ دی. اور ایک جو نظریاتی محاذ پہ جو جنگ ہوتی ہے، وہ اس جنگ میں جو مکالمہ بازی چاہیے ہوتی ہے وہ کرتے تھے. تو 77 کے اندر اگر ہم بات کریں تو لیفٹ آف دا سینٹر کو بات کریں، پیپلز پارٹی بھی اس وقت لیفٹ آف دا سینٹر مانی جاتی تھی. پھر یہ تھے اپنا ہمارے پاس ایک کمیونسٹ پارٹی کی بھی وہاں پہ ایک اچھا خاصا وہ تھا. CR اسلم صاحب تھے. یہ آپ کس کے ساتھ تھے؟ ہم لوگ ویسے ہماری جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہماری بہت وہ تھی، کیا کہنا چاہیے کہ پریکٹیکلی ہم لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے. لیکن کبھی بھی ہم نے پیپلز پارٹی کو 100% ان کی پالیسیاں یا ان کے جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو الائن نہیں کیا. ہم اپنے آپ کو ایک نیوٹرل گروپ کے طور پہ رکھنا چاہتے تھے. اور میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب ہم لوگ الیکشن جیتے تو اس کے بعد پھر لاہور اسٹوڈنٹ فرنٹ جو تھا وہ ہم نے ایک بنایا، جس میں لاہور میں جتنی جو اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنز جو جیتی تھیں اپنے ان کو ساروں کو ملا کے ایک پلیٹ فارم بنایا جسے کہتے تھے لاہور اسٹوڈنٹس فرنٹ. تو لاہور اسٹوڈنٹس فرنٹ جو تھے وہ اس کو اس وقت کی حکومت جو تھی وہ دیکھتی رہتی تھی کہ بھئی سینٹیمنٹ کس طرف جا رہا ہے لاہور میں اسٹوڈنٹس کا. تو اس میں مختلف سوچ رکھنے والے لوگ تھے، لیکن سیکولر سوچ تھی اس وقت بہت ترقی پسند دانش سوچ تھی. اور اس وقت یہ خیال تھا
کہ دنیا میں جو تبدیلیاں آنی ہیں اس میں سب سے آگے جو نئی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ لندن میں نہیں پیدا ہوں گے، وہ لاہور میں پیدا ہوں گے، وہ کراچی میں پیدا ہوں گے. تو یہ جو ہماری 5000 سال پرانی تہذیب ہے وہ اس کے کھنڈر سے ہم نکلیں گے اور ایک جمہوری معاشرہ بنائیں گے جہاں ہر انسان دوسرے کے برابر ہوگا، ہر ایک کو بات کرنے کی اور ہر ایک کی آواز سنی جائے گی، اور غریب امیر کا فرق جو ہے وہ خاص طور پہ کم ہوگا، اور حکومتی سٹرکچر جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ جو نئی نسل آئے اس کو ایک ہی قسم کی اپرچونٹیز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں. تو یہ جو ایک سوچ تھی، یہ جس میں بھی سوچ جن پولیٹیکل پارٹیز یا جن گروپس میں یا جن مذہبی گروپ میں بھی تھی، ہم اس کا ساتھ دیا کرتے. ڈاکٹر صاحب 40 سال پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں، جی پھر وہ ڈریم جو ہے وہ ٹرو ہوتا وہاں پہ، آپ وہاں سے یہاں پہ آ گئے. جی، ہم نے ہمارا آنے کا جو مقصد ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس وقت بھٹو صاحب کی جو حکومت تھی انہوں نے پاکستان میں جتنی آج کل ترقی آپ دیکھ رہے ہیں یا جتنا زر مبادلہ پاکستان کو جا رہا ہے، یہ اس زمانے کی ان کی ایک بہت بڑی کوشش کی وجہ سے ہوا. لیکن آپ تو کہتے ہیں نا یو آر ناٹ دا پارٹ آف دا پیپلز پارٹی. ہم لوگ پیپلز پارٹی میں کبھی وہ نہیں، آفس ہولڈر وغیرہ نہیں رہے. پیپلز پارٹی والوں کی خواہش تھی کہ ہم اپنی پائنیئرز کو ختم کر کے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنا دیں، اور وہ ہمیں اکثر بلایا بھی کرتے تھے، لیکن ہم نے اس میں کبھی اس طرح حصہ نہیں لیا. لیکن موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی جب ہوتی تھی، اس کا مظاہرے وغیرہ ریگل چوک لاہور میں ہوتے تھے، تو ہم لوگ چھپ چھپ آ کے جاتے تھے. ان کے پیمفلٹ پوسٹر جو تھے وہ ہم لوگ چھاپتے تھے. سائیکلو سٹائل اس زمانے میں مشین ہوتی تھی جس میں آپ ڈال کے تو وہ چیزیں کرتے ہیں. جیل میں بھی گئے کبھی؟ جیل میں مجھے جانے کا اعزاز نہیں ملا، اچھا. لیکن میرے دوست کافی گئے ہیں. تو ہم لوگ ایک کوئی دوست تھے ہمارے CID میں کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ ہمیں بتا دیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں سے چلے جائیے کچھ عرصے کے لیے. تو وہاں سے پھر ہم نکل کے تو محمد بن قاسم ہاسٹل NED یونیورسٹی میں وہاں کراچی چلے گئے. 3-4 مہینے وہاں رہے. جب حالات تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے تو پھر واپس آئے. تو آپ انڈر گراؤنڈ رہے لیکن جیل میں نہیں؟ انڈر گراؤنڈ رہے، جیل میں نہیں رہے. اچھا، یہاں پہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے جی، کس طرح کا ہے سیاست کے پرسپیکٹو؟ سیاست دیکھیں، سیاست میں جب آپ آتے ہیں نا تو ایک جمہوری معاشرے میں سیاست جو ہے وہ ہر انسان کو دوسرے کے برابر لے آتی ہے. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں بہت سارے مائنارٹیز کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ گورنر بنے، وزیر بنے. ڈیموکریٹک پارٹی میں اگر میں اور اپنا ٹائم سپینڈ کروں، اپنے اور دوستوں کو اپنی سپورٹ کے لیے کہوں، تو میں یا میرے جیسے جو اور لوگ ہیں وہ آسانی سے ڈیموکریٹک پارٹی میں آگے پروگریس کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو معاشرہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیسن کی اتنی بڑی فیلڈ ہے آپ کے ساتھ، جی، اور ظاہر ہے وہ ٹائم کنزیوم کام ہے، جی، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کمپٹیشن بھی بہت ہے، ٹیکنالوجی کی روز انوویشنز ہو رہی ہیں، جی. تو ڈو یو تھنک کہ آپ ٹائم نکال سکتے ہیں پولیٹکس کے لیے بھی؟ نہیں، ٹائم ہی نہیں نکال سکتے. یہی تو بات ہے. اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ جو غم روزگار جو ہے وہ زیادہ عام ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں ان کی فیملیز وغیرہ نے بہت سفر کیا ہے. پاکستان میں بھی اور یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے کسی حد تک دیوانگی چاہیے، تو وہ اس کے لیے میں تیار نہیں. آپ دیوانگی کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اچھا، ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اکثر پاکستانی، کیوں؟ دیکھیں، ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ غریبوں کی پارٹی ہے. ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ لوور کلنٹنس غریب تو نہیں ہے؟ جی، کلنٹنس غریب تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ ذاتی طور پہ غریب ہونا تو ضروری نہیں ہے نا. وہ یہ اور ضروری وہ ریپریزنٹ بھی برنی سینڈرز تو کہتا ہے ہیلری جو ہے 1% کو ریپریزنٹ کرتی ہے، جی، جو وال اسٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو جس سے وہ سپر پیکس لے رہی ہے. تو وہ تو بالکل کیٹیگریکلی وہ بھی ڈیموکریٹک پارٹی کا اپنا ایسپائرنٹ تھا فار دا ٹکٹ. لیکن اس کی جو کرٹیسزم ہے اپنا اس پہ، وہ تو کہتا ہے کہ یہ جو ہیں یہ 1% کے ریپریزنٹیٹیو ہیں. برنی سینڈرز جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ برنی سینڈرز غریب ہیں. اگر آپ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کی کل جو ان کے اثاثے ہیں وہ $500,000 سے کم ہیں. تو انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ انہوں نے صرف سیاسی کام کیا.
تو اس لحاظ سے برنی سینڈرز کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ صحیح ہے. وہ اس میں دیوانگی ہے. جی اس میں دیوانگی ہے, اس میں دیوانگی ہے, عشق ہے, جنون ہے, لیکن وہ جو ہے اس تک پہنچنے کے لیے تو وہ معرفت کی ایک ایسی سٹیج ہے نا کہ جس پہ ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا. تو ہلری کلنٹن جو ہے وہ تو دونوں سائڈ کی ہیں کہ امریکہ جو ہے بیسیکلی تو ایک بہت سارے بزنسز کا کنگلامریٹ ہے, آپ مربع ہے, یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے اور بڑے بڑے بزنسز ساروں کو اکٹھا ڈال لیں تو یہ ایک جگہ پہ ان کو جمع کر لیں تو اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں. یہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم جو ہے وہ کیپٹلزم کے طریقے سے ہی چلتا ہے, لیکن اس میں انسانیت شامل کرنا, اس میں برابری شامل کرنا, انسانی اخوت شامل ڈاکٹر کرنا. صاحب یہ بہت بڑا ڈبیٹ ہے اس وقت امریکہ کے اندر بھی چل رہا ہے کہ جو یورپین کیپٹلزم ہے اور جو امریکن کیپٹلزم ہے اس میں جو ہے وہ ریاست جو ہے یورپین کیپٹلزم کے اندر وہ ویلفیئر کا عنصر اس میں زیادہ ہے, یہاں پہ ویلفیئر کا عنصر کم ہے. اور جس طرح اس مرتبہ جو برنی سینڈرس نے جو اسپیچز کی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ امریکہ تو بہت بڑے اپنا بحران کا شکار ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ یوتھ جو ہے اس کے لیے اسکول کے بعد کالج کی ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ان کو لونز لینے پڑتے ہیں اور اتنے بڑے انٹرسٹ پہ لینے پڑتے ہیں. تو یہ تو بہت خطرناک ہے کہ اتنا بڑا ملک اپنے یوتھ کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر سکتا, ہیلتھ کیئر پرووائڈ نہیں کر سکتا کامنر کو. جی یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے, اور یہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے ان کی پش یہی ہے, اور جو نچلے طبقے امریکہ کے ان کی یہی سٹرگل ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک نسل کی غریبی جو ہے وہ ایک نسل تک ہی رہے, اور ایک نسل کی غریبی اس وقت ختم ہوگی جب ان کی دوسری نسل جو ہے وہ اسکولوں اور کالجوں میں جب جائے تو ان کو قرضہ نہ لینا پڑے, اور ان کو ایسے کمپیوٹر اور ایسی چیزیں نہ لینی پڑیں اور ایسا سرمایہ بچوں پہ نہ لگانا پڑے کہ سارے بچے جو ہیں ان کو ایک جیسی اپرچونٹی ملے. اسکولوں میں اب تو اسکولوں میں کافی حد تک ہو گئی ہے امریکہ میں پچھلے 50-60 سالوں سے پہلے کی نسبت, لیکن جب کالج کی بات آتی ہے آج کل کی دنیا میں تو کالج کا زمانہ ہے. آج کل تو دماغ کی انوویشن کی اور اس طرح کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے پڑھے لکھے لوگ چاہیے جو کالجز سے نکلتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ کالج کی تعلیم بھی جو ہے اس کی وہ بھی اپروچیبل ہو, وہ اس پہ بھی بچوں کو قرضے نہ لینے پڑیں. تو یہ چیلنج ہے جو کہ آئندہ امریکہ کو یہ چیلنج سر کرنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے. میں ایک وقفہ لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیونکہ بہت اہم بات کی ہے آپ نے, کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جس طرح چائنا گرو کر رہا ہے, انڈیا گرو کر رہا ہے, دو بہت بڑے کنٹریز ہیں, وہاں پہ یوتھ جو ہے وہ ایجوکیشن ان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا امریکہ کے اندر یوتھ کے لیے ایجوکیشن بڑا مسئلہ ہے. تو اور بہت بڑی پاپولیشن والے ملک ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ, اور یورپ کے اندر بھی ایجوکیشن کا لیول اسٹینڈرڈ زیادہ ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کمپیٹیٹو ورلڈ کے اندر امریکن سوسائٹی کے پیچھے رہنے کے امکان ہیں؟ اس پہ بات کروں گا, اور پھر کرنٹ پریزیڈنشل جو اپنا ریس ہے اس پہ بھی بات کریں گے. ناظرین اٹھو وقفہ واپس پروگرام کرتے ہوئے ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے سلسلے کے اگتے وڌائیں ہوں. ڈاکٹر طاہر روہل صاحبن پنجو شکاگو کے سبرب میں اساں ان وقت آئے ہوں ڈیموکریٹک پارٹی سے جو واسطہ گفتگو ہلی پہ اسی امریکن معاشرے کے حوالے سے گفتگو کرتا. جی ڈاکٹر صاحب, جی یہ جو فرق ہے جس طرح بات کر رہے ہیں, برنی سینڈرس نے جو اس مرتبہ اہم نقطہ اٹھا ہے کہ ہم اپنے یوتھ کو ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر پا رہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر چائنا بھی گرو کر رہا ہے, اور بہت سارے انڈین جو ہے وہ اپنا آئی ٹیز اور دوسرے سیکٹر کے جو اپنا پروفیشنلز ہیں ان لوگوں نے آ کے سلیکون ویلی اور دوسری جاب مارکیٹ کے اندر آ کے وہ بیٹھ گیا ہے. آپ کے خیال میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا بحران نہیں ہے کہ جب اس طرح دوسرے ممالک ترقی کر رہے ہیں, ان کے یوتھ جو ہیں وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں, اور یہ سوسائٹی ایجوکیشن میں اگر اتنا پیچھے رہ گئی تو پھر آنے والے دہائیوں میں یہ پیچھے رہنے کے ان کے امکانات ہیں؟ امریکہ کا بھی ویسے بہت گیپ ہے. چائنا سے ان کا اور یا انڈیا سے جو ان کے ایجوکیشنل سسٹم کے لحاظ سے امریکہ ابھی بھی
ان کے پاس ٹیکنالوجی اور جو پڑھے لکھے لوگوں کی افرادی قوت ہے وہ ان کا بہت بڑا پول ہے. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر جو اسکول کے بعد جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے جی اور 36 کروڑ کا ملک ہے، وہاں پہ ہندوستان 1 ارب سے زیادہ کا ملک ہے، بلین پلس کا ملک ٹھیک ہے نا، جی. اور چائنا جو ہے وہ 1.25 ارب سے زیادہ کا ملک ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑا گیپ ہونے والا ہے؟ جی وہ انڈین جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس میں بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے فنڈنگ کم ہے، لوگوں کی پرائیویٹ فنڈنگ ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنی پاپولیشن کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اور چائنا میں بھی کافی حد تک یہ رجحان ہے. لیکن امریکہ کو اپنی ٹیکنالوجیکل جو ان کا ایج ہے وہ آگے رکھنے کے لیے یا اس دوڑ میں سب سے آگے رہنے کے لیے امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ یہ اپنی مین پاور کو مستقبل کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے لحاظ سے اس میں اتنی افرادی قوت پیدا کریں کہ ان کو کہیں اور سے افرادی قوت لینے کی ضرورت نہ ہو. تو یہ تو بہت ہے. اور جو اپنا برنی سینڈرس نے دوسرا نقطہ اٹھایا ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو خلیج ہے وہ بڑھ رہی ہے، 1% جو ہے وہ ریچسٹ ہوتا جا رہا ہے اور 99% جو ہے وہ مسائل اور پاورٹی کی طرف جا رہے ہیں. جی یہ تو آپ دیکھیں گے پچھلے 50 سال، وہ میں نے 77 سے بات شروع کی تھی، تو پچھلے تب سے لے کے اب تک ساری دنیا جو ہے وہ رائٹ ونگ کی طرف جا رہی ہے. دنیا میں سرمایہ داری کا رجحان زیادہ ہے. چائنا میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ چائنا میں بھی ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اور ہیلتھ کیئر جو وہ پرووائڈ کرتے تھے اور سب کو جاب پرووائڈ کرتے تھے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ کم ہو رہی ہیں. تو اس لحاظ سے تو اب یہ کیپٹلزم کی جو سوئنگ ہے میرے خیال میں یہ اس حد تک آ گئی ہے، پینڈلم اس طرف چلا گیا ہے کہ اب اس میں تھوڑی ڈیموکریٹک سوشلزم اور ایجالیٹیرینزم اور غریب کو ایجوکیٹ کرنا اور غریب کو پیسے دینا کہ وہ اپنی روٹی کھا سکے اور اب اس کے لیے مکان ہو اور وہ عزت سے رہ سکے، یہ جو صورتحال ہے یہ امریکہ کو اور ویسٹرن یورپ کو بھی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے چائنا سے سستی چیز خرید لی اور اپنے مزدور کو جو ہے وہ لے آف کر دیا اور اس کا مزدور کا بچہ ہے، اس کی تعلیم نہیں ہے، اس کے پاس یہ کھانے کو جو پیسے نہیں اپنا اقتصادی ڈیوائیڈ ہے امریکن سوسائٹی کے اندر جس پہ اب بات کر رہے ہیں برنی سینڈرس صاحب، آپ کے خیال میں امریکن سسٹم کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے؟ 2 پارٹی سسٹم میں تو جو اس لحاظ سے تھوڑا سا چانس اس کا ہے کہ برنی سینڈرز نے مثلاً ایک ایسی موومنٹ کریٹ کر دی ہے، ایک نیا مکالمہ شروع کر دیا ہے کہ بہت سارے برنی سینڈرز کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ہلری کلنٹن نے اپنی کیمپین میں شامل کر لیے ہیں. تو برنی سینڈرز اور کون سے؟ مثال کے طور پر وہ اسٹوڈنٹ لون پہ تو وہ اسٹوڈنٹ لون پہ ان کا ایک پروپوزل ہے، پہلے ان کا کوئی پروپوزل نہیں تھا. اب یہ ہے کہ وہ ایک ایکس اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو دینا چاہیے. پھر اسٹوڈنٹ لونز کو رائٹ آف کرنے کا جو طریقہ ہے اس پہ ڈسکشن ہوگی. پھر اسٹوڈنٹ لونز کے اوپر جو انٹرسٹ جو کمپنیاں پرائیویٹ کمپنیوں نے جو بہت پیسہ بنایا ہوا ہے وہ اس انٹرسٹ کو رائٹ آف کرنے کے لیے، اور ٹیکسنگ دا رچ پیپل جو برنی سینڈرس کا دوسرا جو اہم نقطہ تھا اس پہ تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہونا. وہ ہلری کلنٹن جو ہے وہ اس طرف نہیں جائیں گی. تو اب ٹیکس تو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں کافی ویسے ٹیکس ہے، 46%، 50% لوگ بھی ٹیکس دیتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ جو اچھے جن کی پریکٹسز جن ڈاکٹرز کی وغیرہ کی ہیں وہ آدھی سے زیادہ تنخواہ جو ہے وہ ٹیکس میں دیتے ہیں. تو وہی لوگ جو ہیں ان کیمپینز کو پیسہ بھی دیتے ہیں. تو امریکہ کا جو 1% ہے وہی تو کیمپین چلاتا ہے. تو وہ لیکن برنی کی کیمپین ایسی نہیں تھی. جی برنی کی تو کیمپین جو گراؤنڈ اپ کیمپین تھی تو غریبوں کی کیمپین تھی، $20، $25، $50. تو امریکہ کے اندر اتنے غریب تو ہیں کہ برنی جیسے ان نون آدمی کو بھی ہیلری کے مقابلے میں اتنا لے آئے. وہ تو ہے، یہ تو عوامی طاقت ہے نا. یہ آپ دیکھیں تو کہ وہ جیسے ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے جلسے ہوا کرتے تھے کہ ٹوٹی ہوئی شلوار قمیض پہن کے بچے جو ہیں وہ گھروں سے بھاگ کے وہ جلسوں میں جاتے تھے. یہ اسی طرح کا ہے. یہاں آپ امریکہ میں بچوں سے بات کریں آپ ان سے بحث نہیں کر سکتے برنی سینڈرز کے اگینسٹ، وہ دیوانے ہیں سب برنی سینڈرز کے. میرا سوال وہی ہے کہ یہ جو ڈیوائیڈ ہے 1% اور 99% کی، اور خاص طور پر جو یوتھ آ کے برنی سینڈرز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ امریکی معاشرے کے اندر یہ کسی بڑی موومنٹ کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے
وہ پیچھے اگر ہم اس کو جائیں تو آکیوپائی وال اسٹریٹ سے لے کر وہ جو سیاٹل کے اپنا مظاہرے تھے اگر اس کو کنیکٹ کریں تو یہ آج کی بات نہیں ہے. برنی سینڈرز سے پہلے مطلب یہ ایک طرح کی ناراضگی سوسائٹی کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. آپ کے خیال میں یہ آنے والے دنوں میں یہ جو ہے بحرانی کیفیت لے گا معاملہ یا اس کو ریزالو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سسٹم کے اندر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر جو نئی سیاسی قیادت آتی ہے وہ عوام کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ عوام کو روٹی کپڑا مکان چاہیے یا عوام کے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں حل چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم انڈیا سے یا چائنا سے، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سے آئی ٹی کے لوگ لے آئیں، کیوں نہ ہم اپنے لوگوں کو آئی ٹی کی تربیت دیں اور اپنے لوگوں پہ انویسٹ کریں. اگر وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ حکومت جو ہے ان کے مسائل کو سن رہی ہے، سینسٹیو ہے. آپ کے خیال میں ہیلری اس طرح کر سکتی ہے؟ کیونکہ ٹرمپ تو بالکل کلیئر ہے کہ ہی ول بی فار دا ریچ. یا نہیں، ہلری کرے گی، اور دو ہی لوگ ہیں، ہلری یا ٹرمپ ہے. ٹرمپ نے تو کچھ نہیں کرنا، ٹرمپ کو تو اپنی وہ. لیکن آپ خود کہتے ہیں نا کہ ہیلری ریپریزنٹس دیٹ وال اسٹریٹ. نہیں، ایسے نہیں ہے کہ ہلری ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ہلری کے جو ووٹنگ بینک ہے اور جو مشین ہے ڈیموکریٹک پارٹی کی، جو مشینری ہے، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جو باقی عہدیدار ہیں سینٹ میں، جو لوگ جنہوں نے جانا ہے، کانگریس مین ہیں، ان لوگوں کو اپنے اپنے حلقے میں سے جیتنا ہے. اور ان کا جو ووٹنگ پول ہے وہ تو غریبوں کا، مزدوروں کا، لیبر کا، آرگنائز لیبر کا وہی پول ہے. تو ان کو خوش رکھنا ہے، ان کے لیے کرنا پڑے گا. اچھا، دوسرا جو اس وقت امریکہ کے اندر جو اس وقت ڈبیٹ چلی ہے وہ ٹرمپ صاحب نے چلائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باہر سے لوگ آنا بند کر دیں، مسلمانوں پہ پابندی لگا دیں، میکسیکن پہ دیوار بنا دیں. تو آپ کے خیال میں یہ جو کلچرل ڈیوائڈ کی بات اس مرتبہ آئی ہے، جی، ریشیل اور کلچر، ٹھیک ہے نا، جی. تو اس کو یہ اس سوسائٹی کے لیے کتنا خوفناک ایلیمنٹ ہے؟ کیونکہ اتنی بڑے پیمانے پر اس نے سارے ریپبلکنس جو ویل نون ریپبلکنس تھے، بش کے بھائی اور بیٹے، اور یہ جو ہے جان کیسک جیسے آدمی جو گورنر بنے ہوئے ہیں، اور روبیو، اور یہ جو ٹیڈ کروز جیسے سینئر جو ان کے وہ تھے، ان سب کو پیچھے دھکیل کے وہ لے آئے. تو لوگ جو ہے ریپبلکن اسکول آف تھاٹ کے جو لوگ ہیں، جو رائٹ ونگ کے لوگ ہیں، وہ ٹرمپ کو اتنا چاہتے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ بہت بڑی سپورٹ ہے اس ویو پوائنٹ کو یہاں پہ. دیکھیں، اس ملک میں ڈائیورسٹی جو ہے وہ پاور ہے. اس ملک کو جو امریکہ کو جو امریکنوں نے جس طرح سے باقی ممالک سے کنیکٹ کیا ہوا ہے، پاکستان سے کنیکٹ کیا ہوا ہے، چائنا سے کنیکٹ کیا ہوا ہے، وہ وہاں کے لوگ ہیں، میرے جیسے لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے کنیکٹ کیا ہوا ہے. تو امریکہ اگر پیورلی وائٹ امریکہ ہوتا تو بہت کم ترقی یافتہ ہوتا. یہ کینیڈی جو تھے، جن کی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، یہ ان کی ویژن تھی کہ رابرٹ کینیڈی کی بات، رابرٹ کینیڈی جو پریزیڈنٹ کینیڈی، ان کے جو دوسرے بھائی جو تھے، ان کی ویژن یہ تھی کہ امریکہ کو نان یورپین امیگرنٹس چاہیے. اور اس کی وجہ سے امریکہ کی جو یونیورسٹیاں ہیں اور امریکہ کی جو ٹیکنالوجیکل فیلڈز ہیں اور ہر طرح کے جو فیلڈز ہیں، اس میں بہت سارے مختلف دنیا کے ہر طرح کا انٹیلیجنٹ آدمی، ہر طرح کا پڑھا لکھا آدمی، ہر طرح کا ایسا آدمی جس کے پاس نئے آئیڈیاز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹیسلا گاڑی والے جو ہیں، یہ رشین آدمی ہیں یہ. تو اس طرح کی بڑی بڑی کمپنیاں جو بنائی ہیں، گوگل کے جو سی ای او ہے وہ انڈین ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ امریکہ کو پاور پرووائڈ کر رہے ہیں، یہ نئے آئیڈیاز دے رہے ہیں، یہ انوویشن دے رہے ہیں. ان لوگوں میں کائنیٹک انرجی ہے. ان لوگوں نے امریکہ کے باہر بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو کینیڈی کا جو آئیڈیا تھا کہ امریکہ کو نئے خون کی، نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے، نئے خیالات کی ضرورت ہے، انوویشن کی ضرورت ہے، اور وہ باہر سے آئے گی، وہ ہوا ہے ایسے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس چیز کے اینٹی تھیسس ہیں. اب یہ اس سارے محل کو توڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جو ڈائیورسٹی کی وجہ سے جو ترقی ہوئی ہے اس میں یہ نفرت کا بیج بو رہے ہیں. تو امریکہ میں جب نفرت ہوگی، اور جو 50 اسٹیٹوں کے اندر مختلف ملکوں کے جو لوگ رہ رہے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں. شکاگو کے اندر جو ہے آپ کو 20-30 زبانیں بولنے والے لوگ آپ کو ملیں گے. ڈفرینٹ جگہیں شکاگو شہر کے اندر جو ہے محلے ایسے ہیں جو بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں.
تو جب آپ ان لوگوں کو ڈیوائڈ کریں گے تو اس میں تو بہت مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اس کی ڈیوائڈ تو آ گئی ہے نا, جی وہ تو نظر آ رہا ہے, ڈیوائڈ تو آ گئی ہے. جی نہیں ڈیوائڈ یہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان جب جو تھا وہ ہندوستان میں 26 زبانیں بولی جاتی ہیں. ہندوستان پاکستان ایک ملک تھا, تو جب اس میں ڈیوائڈ آئی تو کتنا خون خرابہ ہوا. جو لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے تو آپ ساتھ اس طرح کی ڈیوائڈ یہاں دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ اس طرح کی ڈیوائڈ کیونکہ جغرافیائی تقسیم کا چانس نہیں ہے, چلیں لیکن سوسائٹی کے لیول پہ تقسیم ہے. عراق کی طرح دیکھ رہے ہیں؟ نہیں وہ نہیں, میں نہیں ریئلسٹیکلی وہ میں نہیں دیکھتا, کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر جو تبدیلی آنی ہے اس کو ری اسیس ہونا ہے 4 سال بعد. ٹرمپ جو بھی نفرت پھیلا لیں گے 4 سال بعد ان کا پھر دوبارہ امتحان میں بیٹھیں گے, تو لوگ دیکھیں گے کہ بھئی ہمیں نفرت نے فائدہ دیا ہے کہ یا ایک دوسرے کے آئیڈیاز سے سیکھ کے, ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے, ایک دوسرے کے کھانے کھا کے, ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کر کے ہماری ترقی اس طرح ہونی ہے, یا ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے ہم ترقی کریں گے. اچھا, یہ جو آج کل مسئلہ ہوا ہے عامر متین کو ہم نے دیکھا وہاں پہ اورلینڈو کے اندر, یہ کتنا سگنیفیکنٹ یا کتنا خوفناک پروسیس ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امریکن سٹیزنس ہیں لیکن وہ دنیا کے مختلف پارٹ سے بلانگ کرتے ہیں, اور ان کے اندر ایک ریڈیکلائزیشن کا ایلیمنٹ جو ہے. یہ بہت خطرناک آئیڈیا ہے, اور یہ اس کے بیج جو ہیں وہ کچھ مفروضوں کے اوپر ہیں, اور مفروضے جو ہیں وہ ہمارے پاکستان خاص طور پہ اور مڈل ایسٹ میں جو دائیں بازو ہے اس کی نفرت اور ان کی جو سپریمیسی, وہ اپنے خیال سے جو انہوں نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں اپنے دماغ میں, ان کی وجہ سے ہے. مثلا سب سے بڑا مسئلہ جو یہاں کے بچوں کو ہے وہ جہاد کا کانسیپٹ ہے, کہ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں اور جس کو مارنا چاہیں وہ آپ مار دیں. اس کے علاوہ خلافت کا کانسیپٹ ہے. خلافت آپ دیکھ لیں کہ خلافت ایک شخصی حکمرانی کا ایک انسٹیٹیوشن تھی. تو حضرت آپ دیکھیں کہ جو حضرت علی کا جس طرح سے قتل ہوا یا شہادت ہوئی, حضرت عثمان کی ہوئی, اس کے بعد سے جو حکومتیں جب سے بنی ہیں وہ حکومتیں خاندانی حکومتیں تھیں. لیکن یہاں کے بچے جو ہیں یا پاکستان کی جو ایک لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ خلافت آئے گی تو وہ ڈیموکریسی کو ڈسپلیس کر دے گی اور ایک ہمارا نیا نظام ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے. میں اس سے اگر آپ سے اختلاف کروں, یہ تو امریکہ کی جو ہے وہ فنڈنگ سے یہ سارا مسئلہ ابھرا. جب آپ سوویت یونین کے خلاف آپ نے پاکستان کے وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا, اور پھر پوری عرب ورلڈ سے اور دوسری جگہوں سے آپ نے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ لوگ آئیں اور یہاں پہ فائٹ کریں. وہ تو امریکن ڈاکٹرائن تھی جو سوویت یونین کے خلاف ان لوگوں نے استعمال کی. مسلم دنیا کے اس طرح کے ایلیمنٹس کو پیسہ بھی دیا, ہتھیار بھی دیا, ٹریننگز بھی دیں, اور ان کو اسپانسر بھی کیا. تو یہ تو پاکستان پہ بلیم کرنا آپ کے خیال میں زیادتی نہیں ہوگی؟ نہیں, پاکستان پہ میں نہیں بلیم کر رہا, لیکن یہ مسلم دنیا کی جو سوچ ہے, انٹلیکچوئل سوچ ہے. میرے بہت سارے عرب دوست ہیں, میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خلافت ہوتی تو مسلمانوں کا اتنا برا حال نہ ہوتا. میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا. جو آپ جو کہہ رہے ہیں افغان جہاد جس کو کہتے تھے, اس وقت ہم جب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ہم اسے افغان فساد کہتے تھے, اور اس وقت ہم لوگ ہمارا خیال یہ تھا, اور اس وقت جو پاکستان کا لیفٹ بھی تھا جب یہ افغانستان میں تبدیلیاں آ رہی تھیں, کہ افغانستان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, ان کو اپنے فیصلے خود کرنے دیں. اور آج بھی ہمارا میرے خیال میں کئی دفعہ یہ وائس آف امریکہ وغیرہ کے پروگرام سے بھی کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو افغانستان کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کو بھی نہیں ہے نا؟ امریکہ کو بھی نہیں ہے. ان کو بھی انہوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ ان کو نہیں ہے. انہوں نے اپنا خزانہ لٹوایا, اپنے لوگ مروائے, اور اس کے بعد ان کو یہ پتہ چل گیا کہ کیسے امریکہ نے سبق تو نہیں سیکھا. امریکن سے اب وہ سیریا کے اندر جو ہیں وہ ریبیلز کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ ان کو ہتھیار دے رہے ہیں, فنڈنگ دے رہے ہیں. پھر کل وہ اسی طرح کوئی داعش بنا لیں گے, کوئی اس طرح کی القاعدہ بنا لیں گے, کوئی اس طرح کا طالبان گروپ بنا لیں گے. آپ نے پہلے بھی دیے تھے, وہ آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں, اب آپ سیریا کے اندر دے رہے ہیں, تو وہ بھی آپ سے لڑیں گے. یہ آپ کی بات صحیح ہے. اور جب آپ جنگ کی صورتحال پیدا کرتے ہیں تو آپ جنگ شروع تو کر سکتے ہیں, لیکن جنگ بند کرنا یا جنگ کے جو اثرات ہیں ان کے اوپر جنگ شروع کرنے والوں کی طاقت نہیں ہوتی, اور اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ اس کو پھر فیس کرنا پڑتا ہے. اور یہی کچھ ہو رہا ہے.
سیریا میں بہت بڑی ٹریجڈی ہے، اس میں بہت جو ہے وہ اس میں آپ نے وہاں پہ لیبیا کے اندر ایسا کیا تو آپ نے بنغازی کے اندر اپنا ایمبیسڈر مروا دیا، جی ہم وہاں بھی آپ نے لیبیا ہتھیار میں دیے. بھی غلطی کی. میرے خیال میں اوباما کو نہیں جانا چاہیے تھا لیبیا میں، اور کرنل قذافی جو تھے انہوں نے کافی حد تک اپنے ایٹمی ہتھیار وغیرہ جو تھے وہ اس سوچ کے تحت اپنا پروگرام ڈی نیوکلرائز یا اپنے ملک کو ڈی نیوکلرائز اس لیے کیا تھا کہ شاید ویسٹ کے ساتھ ان کا کچھ معاہدہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ وہ اپنے اقتدار کو قائم رکھ سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اوباما نے یہ غلطی کی کہ عراق کے فساد کے بعد صرف اوباما نہیں، ہیلری کلنٹن بھی اس غلطی میں شامل ہیلری کلنٹن بھی شامل تھی یہاں. بیکاز شی از یور. جی ہماری کینڈیڈیٹ ہے، لیکن انہوں نے غلطی کی. ان عراق میں جو حملہ تھا اس میں اوباما نے ووٹ اگینسٹ دیا تھا، ہیلری نے سپورٹ کی تھی. برنی نے بھی اس کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا. اور برنی یہ بار بار کہتے ہیں کہ ایک آدمی صحیح تھا اور ایک غلط تھا، میں صحیح تھا اس موقع پہ اور ہلری کلنٹن غلط تھی. عراق میں امریکہ کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. عراق میں بہت بڑی ٹریجڈی امریکہ نے کریٹ کی ہے اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اس الیکشن میں کس طرح دیکھ رہے ہیں، کس حوالے سے کہ کیا ہونے والا ہے؟ ٹرمپ بھی ایک ایکسٹریم پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلری کو بھی آہستہ آہستہ دھکیل کے ایک لیول کے حد تک برنی سینڈرس لے آئے ہیں. وہ دیکھیں پالیٹکس جو ہے وہ تو ایڈجسٹمنٹ کا کھیل ہے نا. زور تو کسی کا نہیں چلتا، زور تو ڈکٹیٹرشپ کا ہی ہوتا ہے کہ کسی کو گولی مار دی، کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو تو ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرنا ہے. یہ تو میوزیکل چیئرز ہیں، وہ دوسرے کی سپیڈ دیکھ کے تو اگلی کرسی کے حساب سے. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ وہ جس طرح ہو رہا تھا اپنا یہ اس کے اندر آپ کی یہ جو ہے کیپٹل ہل کے اندر جی دیکھ رہا تھا کہ وہ بالکل پاکستانیوں کی طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے دھرنا مارے باہر اندر. ہاں دھرنا سیکھ لیا انہوں نے بھی. وہ بہت بڑے ایکٹیوسٹ ہیں جناب. ان کی اگر آپ وہ جو کانگریس مین ہیں وہ اگر آپ ان کی سوانح حیات پڑھیں تو دیکھیں کہ انہوں نے سول رائٹس میں کس طرح سے کام کیا اور کیسے جلسے اٹینڈ کیے، کیسے پولیس کی کوئی بات نہیں، کیسے پولیس کو انہوں نے مزاحمت کی اور کس طرح سے ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے. تو وہ ایسے ہی لوگ ہیں جیسے پاکستان میں جمہوریت کے لیے لڑنے والے لوگ ہیں. تو اس لحاظ سے آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ یہاں کے آپ کیسا فیل کرتے ہیں، تو یہ جب جمہوری پروسیس میں آپ حصہ داری لیتے ہیں نا تو پھر آپ دوسروں کے اپنے آپ کو برابر یا ایک جیسا سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ ایک ہی بات کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کے خیالات ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کا ٹارگٹ ایک جیسا ہوتا ہے. تو اب جب برنی سینڈرس کی بات کو اگر لے کے چلیں، جو بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، ہیلری بھی اس 1% کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور ٹرمپ بھی اس 1% کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، تو فرق کیا ہے؟ نہیں، ہلری 1% کو نہیں ریپرزینٹ کر رہی. ہلری کی جو طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے جو اس کے اندر جو گروپس ہیں وہ ان کا وہ ہے، اور جو لیفٹ آف دا سینٹر کی جو سوچ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. ہلری کلنٹن جو پیسہ تو سارا رائٹ ونگ نے دیا ہے، سرمایہ داروں نے دیا ہے، سرمایہ داروں نے بھی دیا ہے. سرمایہ دار تو ویسے بھی دونوں طرف ہوتے ہیں، جن لوگوں کا بزنس ہوتا ہے وہ دونوں سائڈ پہ کچھ نہ کچھ اپنی آپشنز رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو وہ ہلری کلنٹن نے پیسہ لیا ہے. پیسے کے بغیر تو یہاں کام نہیں. $4 بلین کے قریب آپ دیکھیں کہ ہلری کلنٹن کا تقریباً خرچہ ہوگا. یہ بہت بڑی رقم ہے. اور یہ جلسے جلوس کرنے کے لیے، ٹیلی ویژن پہ آنے کے لیے، اشتہار بازی کرنے کے لیے اتنا پیسہ چاہیے کہ یہ تو پیسے کی کھیل ہے. اور آپ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ کیپٹلسٹ ملک ہے، اور دنیا ساری میں آج کل پیسے کے بغیر سیاست تو نہیں چلتی نا. پاکستان کو آپ دیکھ لیجئے یا ہندوستان. لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اب غریبوں کی بات کو رسپونڈ کرنا پڑے گا، لیفٹ کی طرف جانا پڑے گا، کچھ سوشل سیکیورٹیز دینی پڑے گی ریاستوں کو، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور یورپ کے اندر تو کافی ہو گیا، لیکن امریکہ ابھی تک وہ سرمایہ داروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. امریکہ ہمیشہ سے سرمایہ داری کا قلعہ رہا ہے. دنیا ساری سے جو ہے وہ پیسہ امریکہ میں صرف اس لیے آتا ہے کہ امریکہ کی جو فوج ہے اور امریکہ کا جو سرمایہ داری کا نظام ہے وہ سرمایہ دار کو تحفظ دے گا. یہاں ایک پروسیس ہے، ایک رول آف لا ہے، اور جب آپ وہ رول آف لا سمجھ جائیں تو آپ یہاں اپنا پیسہ لا کے ڈمپ کر دیں تو آپ خوش رہ سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ چائنا
سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں آ کے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم ڈسکس کر رہے تھے وہ 99% کے اندر جو اپنا محرومی کا احساس ہے وہ بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے سینڈرس اس اتنے اپنا سپورٹ بیس بنا سکا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ اس 1% کے ساتھ کسی نہ کسی فساد کی طرف نہیں جائے گا؟ فساد تو ہوگا، جب تقسیم زیادہ ہوگی، غریبی امیری میں فرق زیادہ ہوگا، مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ ان کو کوئی امید نہیں ہوگی، ان کو اپنے مستقبل کی، اپنے بچوں کی کوئی امید نہیں ہوگی، تو فساد تو ہوگا. یہ اسی طرح تو کام نہیں چلے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حفظ ما تقدم جس کو کہتے ہیں اس طرح کی تدابیر کی جائیں، انسان کو انسان سمجھا جائے. اور یہ پچھلے 100 سال میں یا 50 سال میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو دنیا میں اکانومیز بنی ہیں، جو ترقی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ انسانیت کے اندر ایک بہت بڑا پول ہے. آپ یہ دیکھیں کہ غریبوں میں بھی بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ سارے جو بچے جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں، جو ان کو بھی اگر تعلیم دی جائے تو وہ دنیا میں کیا اچھے کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ سوسائٹیز انویسٹ کریں ایجوکیشن کے اوپر، اور ایک ایسا گھر کا ایک ایسا ماحول انڈیویجولز کو پرووائڈ کریں جس میں سے وہ نکل کے تعلیم حاصل کر سکیں اور پارٹیسپیٹ کر سکیں سوسائٹی میں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، گفتگو تاں ٻدھی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب امریکہ جی ریاست जेका इलिनॉय आहे، जेका शिकागो जंहिंजो वॾो शहरु आहे ऐं उहा रियासत उहा ई आहे जंहिं मां बराक ओबामा बि जो तालुक़ बि उन सां आहे. उन सां असांजी गुफ़्तगू थी अमरीकी मुआशरे जे मुख़्तलिफ़ जेके रुख़नि ते असां गुफ़्तगू कई. प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो. पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नशकीन इजाज़त सां गॾु.